بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں جیسے کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مسند گردانے جاتے تھے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مسند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کلکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ان کو محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آپ نے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مدرجہ ذیل حوالے اور دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہے جو پوری دنیا کو رستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومناپ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی ہے غلام اور بندے کے۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبد اللہ ہوا اور سنسکرت میں سومناپ کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل نبی کریم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک مصروف تھے کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایگار میں بڑھائے گا۔ اس معاملے بھی یہ درست ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تعلیم دی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیز اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواریں، نیزے اور چھتوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتاب میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں۔
جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آمین۔